کرتے تھے مختلف ہالز میں، بڑے پیمانے پر انتظام ہوتا تھا، اور بہت مختلف شخصیات کو ہم بلاتے تھے. وقار لطیفی صاحب جو سجادہ نشین اس وقت شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بارے میں، ان کے حلقے کے بارے میں معلوم ہوا. ایک زیادہ مرتبہ مجھے بلایا گیا، میں وہاں پہ گیا، رفت درویش ہم نے وہاں پہ کیا، تو ان سے ملاقات ہوئی. تو ان کو پھر میں نے مدعو کیا ایز اے چیف گیسٹ کے، جو آخری پروگرام ہمارا شبنم لان میں ہوا تھا یہاں ناگن چورنگی پہ، 2 منٹ کی چورنگی، یہاں پہ 2 منٹ چورنگی کے پاس. ایک بہت بڑا ہال ہے، ڈبل ہال تھا، وہاں بلایا. ان کو بلایا تو وہ وہاں سے انہوں نے دعوت قبول کی، اور بھٹشا سے وہ سفر کر کے بڑی بڑی گاڑیوں میں بہت سارے لوگ آئے، اور یہ تصویریں فیس بک پر ہیں ہمارے احباب کی. تو ان کو بہت سے ریسیپشن دیا گیا، بہت سے ان کو انعام تحائف پیش کیے گئے. وہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھے، بہت بڑا اسٹیج سجا ہوا تھا. پہلے میں یہ کرتا تھا کہ میں پوری محفل سجا کے، یعنی کہ ایک شعر مولانا یاد آ رہا ہے کہ پیش بینا شد خاموشی نفع تو، بینا کے آگے خاموش رہنے میں تمہارا فائدہ ہے. پیش بینا معروف فرماتے ہیں، پیش بینا شد خاموشی نفع تو، بینا کے آگے خاموش رہنے میں تمہارا فائدہ ہے. سننے سے ہی سیکھتا ہے، سننے سے سیکھتا ہے انسان. تو میں محفل سجا کے دے دیتا تھا کہ بھئی آئے، مختلف اسکالرس کو بلایا گیا، مرشدین کو بلایا گیا، بہت 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 کیا گیا. تو ان کو چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا. وہ آئے، آ کے بیٹھے، تو سامنے بیٹھ گئے. مجھ سے کہنے لگے کہ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگے، آئے تھے مولانا کے عرس میں، کہنے آپ امام کے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. یہ متعلق بات تو نہیں ہے، اس وقت مولانا کا عرس شریف ہو رہا ہے، اور وہ مجھے یہ سجادہ نشین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امام کے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں نے بڑی غور سے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا بالکل آپ کی جو فکر ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو جب محفل ہوئی اور بہت تحائف وغیرہ تقریر بھی کی انہوں نے معروم پر، اور باتیں بہت ساری کی، ریکارڈ پہ موجود ہے، فیس بک پر، یوٹیوب پہ بہت بڑا کلیکشن موجود ہے. جب وہ جانے لگے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی خوشخبری فقیر کو سنائی ہے تو میں آپ کو ایسے تو نہیں جانے دوں گا. یہ مادی جو تحفے الگ ہیں، میں ایک آپ کو تحفہ دوں گا. چلیں کہیے، یا مہدی زماں بظہورت شتاب کن، عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن. یا مہدی زماں جلدی آ جائیے، دنیا ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے. تڑپ گیا وہ بندہ نا، اتنا بڑا سجادہ نشین اس خانقاہ کا. مچل گئے بچے کی طرح، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ فارسی کا شعر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا ہاں، ہم دعا گو ہیں، آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ میں اس سسٹم کی قریب الحمدللہ ہوں، تو میں بھی تو آپ کو کچھ دوں گا نا. یا مہدی زماں بظہورت شتاب کن، جلدی ظہور ہو جائے، ظاہر ہو جائیے. عالم زدہ سراف، دنیا ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، تو پا در رکاب کن. کہنے لگے ابھی مجھے SMS کریں گے، آپ ابھی واٹس ایپ کریں گے. پھر میں نے ان کو واٹس ایپ کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے دوستوں کہ اس نے ہمیں اس راستے کے لیے پسند کیا. ہم اخلاص کے ساتھ خلوص سے، ٹھیک ہے شہروں میں کام کرتے ہیں اپنے اپنے مقام پہ، ہر بندہ یہ جو بیٹھا ہے نا اپنے مقام پہ بہت اسٹیبل ہے، مگر یہاں پہ بہت عاجز ہے. وہاں پہ اسٹیبل، دریا بھی یہ بچھا رہے ہیں، جھاڑو بھی یہ لگا رہے ہیں، کھانے بھی یہ کھلا رہے ہیں، پلیٹ بھی دھو رہے ہیں، ہاں چائے بھی پلا رہے ہیں. تو یہ جو تربیت ہے یہ ڈفرینٹ ہے بالکل بھی. اسی کے مطابق اگر الحمدللہ ثم فکری طور پر ہم اس پیک کو پہچانتے ہیں تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ مرشدین جو ہیں وہ طبقہ ہے جو کاملین کو پہچانتے ہیں. مرشدین وہ طبقہ ہے جو کاملین کو پہچانتے ہیں، جو امام کو پہچانتے ہیں، جو وقت کے جو ہے وہ جو اللہ کے برگزیدہ دوستوں کو پہچانتے ہیں، اور ان سے شعوری طور پر ان سے قریب رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جناب آصف کامران چلپی صاحب.